امریکہ، اسرائیل اور ایران کشیدگی کے باعث دنیا بھر کے اسٹاک مارکیٹ میں بھونچال۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے بعد ٹریڈنگ عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ مارکیٹ میں 15,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1,52,700 کی سطح پر آ گیا۔ ممبئی، جاپان، کورین اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی۔ متحدہ عرب امارات کا اسٹاک مارکیٹ کو 2 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ کویت اسٹاک مارکیٹ کو بھی اگلے نوٹس تک بند رکھنے کا اعلان۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے خام تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ دوسری جانب برینٹ خام تیل کی قیمت میں 5.79% کا اضافہ۔ خام تیل کی قیمت $4.22 بڑھ کر $77.09 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $87 اضافے سے $5,365 فی اونس ہے۔ اسرائیلی فوج نے تہران پر حملوں کے نئے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ مرکز میں ایران کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں کئی افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ۔ اسرائیلی حملے سے سرکاری ٹی وی کی نشریات بند۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے جاتے تھے۔ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو قتل کیا، پوری لیڈرشپ ختم کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب، کہا جنگ 4 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کی دھمکی، بولے جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی، بہت کچھ مثبت ہو رہا ہے۔ سعودی عرب، بحرین، اماراتی، قطر اور اردن کی لیڈرشپ سے بات چیت جاری ہے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو جواب، 560 امریکی فوجی مارے گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کر دیا، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکرز کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اور برطانوی ٹینکرز اب خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں جل رہے ہیں۔ حزب اللہ بھی میدان میں آ گیا۔ اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، حیفا اور دیگر علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ علی خامنئی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا۔ ٹرمپ نئی ایرانی قیادت سے مذاکرات کے لیے تیار۔ وائٹ ہاؤس کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ بیان میں کہا، نئی ایرانی قیادت نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی فوجی کارروائی فی الحال جاری رہے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آیت اللہ خامنئی کی شہادت کو مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ قرار دے دیا۔ کہا، مسلح افواج دشمنوں کے اڈے تباہ کرنے کے اقدامات کر رہی ہیں، دشمن کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھیں گے، دشمنوں کو ہمیشہ کی طرح مایوس کریں گے۔ عبوری کونسل کی قیادت نے اپنے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، سفیر بھی واپس بلوا لیا۔ یو اے ای کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران نے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے رہائشی علاقوں، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں، خدمات کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت پاکستان کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ غم کی گھڑی میں ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر حکومت اور عوام کی جانب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر بھی اظہار تشویش، کہا روایات کے مطابق ریاستوں کے سربراہان کو ہدف نہیں بنایا جا سکتا۔ اقوام متحدہ میں ایران کا پاکستان سے اظہار تشکر، مندوب نے خطاب میں کہا کہ روس اور چین کے ساتھ مل کر پاکستان نے ایرانی موقف کی تائید کی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے حملے کی کھل کر مذمت، مذہبی جماعتوں اور عوام سے جذبات قابو میں رکھنے کی اپیل، کسی بھی قسم کے پرتشدد احتجاج سے گریز کی ہدایت۔ ایران کے سپریم کمانڈر کی شہادت پر امت مسلمہ سوگوار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے علماء سے ملاقات میں کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد پاکستان کا ہر شہری اسی طرح غمزدہ ہے جس طرح ایران کے شہری دوچار ہیں۔ شہری پرامن رہیں۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی، معروف عالم دین شیخ آغا باقر اور وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا بھی ویڈیو پیغام۔ کہتے ہیں، احتجاج اصولی اور نظریاتی موقف کا اظہار ہے، ہر حال میں امن کا دامن تھامے رکھیں، ملک میں بدامنی سے دشمن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یکجہتی اور غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ ایران پر حملوں پر سوگ، جامعہ کراچی کا آج تمام کلاسز معطل کرنے کا اعلان۔
2 मार्च को होने वाले तमाम इम्तिहानात भी मंसूख। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। रजिस्ट्रार जामिया कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। इजलास में खत्ते की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। शुरका को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों के इनखला के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। दफ्तर ख़ारजा ने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया गया कि आज़रबाईजान के ताउन से ईरानी सरजमीन से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला को मुमकिन बनाया जा रहा है ताकि उनकी महफूज वापसी यकीनी बनाई जा सके। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई में अब तक अफगान तालिबान की 415 हलाकतें और 580 जख्मी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। बताया कि अफगान तालिबान के 182 चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 31 चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है। अफगान तालिबान के 185 टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान के 40 मकामात को फसाई कार्रवाई में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। और साइबर हमलों पर तहकीकात जारी। मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का बयान। कहा, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर कुछ पैगामात आए हैं, टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई में अब तक अफगान तालिबान की 415 हलाकतें और 580 जख्मी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। बताया कि अफगान तालिबान के 182 चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 31 चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है। अफगान तालिबान के 185 टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान के 40 मकामात को फसाई कार्रवाई में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। और साइबर हमलों पर तहकीकात जारी। मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का बयान। कहा, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर कुछ पैगामात आए हैं, टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई में अब तक अफगान तालिबान की 415 हलाकतें और 580 जख्मी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। बताया कि अफगान तालिबान के 182 चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 31 चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है। अफगान तालिबान के 185 टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान के 40 मकामात को फसाई कार्रवाई में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। और साइबर हमलों पर तहकीकात जारी। मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का बयान। कहा, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर कुछ पैगामात आए हैं, टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।